رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما الحجہ بقیۃ اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لہ الفدا، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صلوات پڑھیں محمد مولانا فقیر صاحب تشریف لائیں قبلہ۔ صلوات پڑھیں محمد تشریف لائیں آگے۔ اللہم صل قرآن مجید سورہ فتح کی پہلی آیت شریفہ، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو مبین یعنی کھلی ہوئی واضح فتح عطا کی۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں حکمت عملی صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن کے آئینے میں کے موضوع پہ جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں۔ کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے وہ یہ کہ قرآن مجید نے صلح کو فتح مبین کہا ہے، یہ خود ایک راز ہے۔ لہٰذا اس پہ ہماری بات ہوئی تھی کہ اسلام کی بنیاد جنگ پہ ہے یا صلح پہ؟ صلوات پڑھیں محمد جگہ جہاں گنجائش ہے۔ علماء کا احترام بہرحال ضروری ہوتا ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ اسلام کی بنیاد صلح پہ ہے یا جنگ پہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصل اسلام میں مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے آخری راستہ جنگ کا ہے، کہ جو مجبوری کا راستہ ہے۔ اس پہ مفصل گفتگو ہوئی تھی، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ چونکہ اسلام میں اصل چیز مقصد ہے، تو ایسی صورت میں اسلام میں شکست کے کوئی معنی نہیں۔ اگر کوئی انسان اسلام کے سسٹم پہ عمل کرتا ہے تو کبھی ہارتا نہیں، شکست نہیں ملتی اس کو، کیونکہ وہ ایک مقصد کی طرف چل رہا ہے، مقصد کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ جب مادیات کی طرف انسان بڑھتا ہے تو اس کو شکست ہوتی ہے، مقصد کی طرف جانے والوں کو شکست نہیں ہوتی ہے۔ لہذا آخر میں خود صلح حدیبیہ کے واقعے پہ مختصر سی ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور اس وعدے کے ساتھ وہاں پہ اپنی بات ختم کی تھی کہ آج ہم امام حسن علیہ السلام کی صلح کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ظاہر جب تک کہ دونوں واقعات بیسک طور پہ ہم کو نہ معلوم ہو تو پھر اس پہ جو تحلیل ہوگی، انالائز ہوگی، وہ اتنی واضح نہ ہو۔ آج کا یہ واقعہ امام حسن کا یہ تھوڑا سا بنسبت کل جو رسول کی صلح کا واقعہ تھا اس کی بنسبت تھوڑا سا لمبا ہے، چونکہ حالات ایسے ہیں
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس خود صلح سے متعلق، ابھی اس پہ بہت زیادہ تحلیل اور انالائز آج نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ امام حسن کے زمانے کے جو حالات تھے اس کو مختلف جہت سے ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ پہلے خود ان کے لشکر کے حالات کو دیکھیں، یا ان کے زمانے میں جو مومنین تھے، جو بظاہر یہ کہا جائے کہ امام کی طرف کے لوگ تھے، ان کے حالات کو دیکھیں تو اگر لشکر کو آپ دیکھیے تو لشکر میں آنے والا ہر انسان جنگجو نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ دشمن کو دکھائی پڑتی ہے بہت بڑی تعداد کے لشکر میں اتنے آ رہے ہیں، بہت سے اس میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو مال غنیمت کے لالچ میں آتے ہیں، لہٰذا پہلے حصے میں وہ پیچھے ہوتے ہیں، اور جب جنگ جیت لی جاتی ہے، کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ آگے آ جاتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ تھے امام حسن کے ساتھ کہ جو مال غنیمت والے تھے، لہٰذا جب ان کو ایسا لگا کہ جنگ کو چھوڑنے سے زیادہ فائدہ ہے تو انہوں نے چھوڑ دی جنگ۔ کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جن کو مال سے یا کسی لالچ سے خرید لیا گیا، وہ بک بھی گئے، ایسے افراد بھی تھے۔ تو خود یہ لشکر کے حالات، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کو امام حسن کے بارے میں بہرحال شک تھا، چونکہ امام حسن سے متعلق نگیٹو پروپیگنڈا بہت کیا گیا تھا، اور آج بھی وہ بعض پروپیگنڈے ایسے ہیں کہ جو تاریخ میں محفوظ ہیں، اور لوگ بہرحال بعض جو نادان لوگ ہیں، بے بصیرت لوگ ہیں، وہ مانتے بھی ہیں اس کو۔ اس زمانے میں لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کو نعوذ باللہ معاذ اللہ مذل المومنین بھی کہا تھا، مومنین کو ذلیل کرنے والا۔ استغفر اللہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ بنی امیہ کا زمانہ تھا، اور بنی امیہ پروپیگنڈے میں بہت ماہر تھا، یا ماہر تھے افراد، ظاہر بنی امیہ فرد نہیں، وہ لوگ پروپیگنڈے میں ماہر تھے، لہٰذا انہوں نے ہی پروپیگنڈا کیا تھا مولا کائنات کے خلاف، نعوذ باللہ بے نمازی بے دین، انہی نے ہی امام حسن کے خلاف پروپیگنڈا کیا، انہی نے ہی بعد میں امام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین کے مقابلے میں جو لڑنے والے آئے تھے وہ بہت سے ایسے تھے جو اس لڑائی کو، جنگ کو اپنا مذہبی فریضہ سمجھ رہے تھے۔ خوب یہ تفصیلات آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ لہٰذا نگیٹو پروپیگنڈا بہت تھا، لوگوں کو امام کی شخصیت کے بارے میں شک تھا، جنہیں کہا جائے شکاک، شک کرنے والے، بہت زیادہ شک کی نگاہ سے امام کو دیکھتے تھے۔ کچھ لوگ کی جو خوارج کی بنیاد مولا کائنات کے زمانے میں پڑ چکی تھی، اور یقیناً تقریباً ختم تھے، لیکن پوری طریقے سے نہیں ختم ہوئے تھے، کچھ افراد تھے، لہٰذا مولا کائنات کو قتل کرنے والا بھی خارجی ہی تھا۔ تو وہ خارجی کچھ افراد تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو اب سوچیے آپ کہ جس کے لشکر میں، ظاہر اس کے علاوہ کچھ خالص چاہنے والے بھی تھے جن کو آپ خالص شیعہ کہہ سکتے ہیں، تو جس کے لشکر میں اس طرح کے لوگ ہوں گے تو اس کے لشکر کو آپ کتنی مضبوطی کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لشکر کے حالات تھے۔ یہی امام حسن سے تھوڑا پہلے کا ماحول تھا کہ جس وقت مولا کائنات نے اپنے افراد کو مخاطب کر کے کہا تھا یا اشباح الرجال لا رجال۔ یہ مشہور جملہ ہے تاریخ کا، مولا کائنات کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 27۔ آج کا ہوم ورک دیکھیے ابھی سے شروع ہو گیا، پڑھیے اس خطبے کو، پوری نہج البلاغہ پڑھیے، لیکن ابھی پہلے جا کے اس خطبے کو پڑھیے انشاءاللہ۔ اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ نہ پڑھ پائیں، رات میں جب جائیے گا کھانے کے بعد بھی سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ دیکھیے کہ مولا کائنات نے افراد کو کس طریقے سے خطاب کیا اور کن چیزوں کا شکوہ کیا، بہت جامع خطبہ ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے یہ کہ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردوں۔ کن لوگوں کے لیے ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو امام کے حکم پہ دین کے دفاع کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے۔ اس جملے کے کہے ہوئے ابھی بہت زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، تو یہ مردوں کی شکل و صورت والے نامرد تھے ابھی۔ ان لوگوں پہ تکیہ کر کے یا ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اتنی بڑی جنگ کی جا سکتی تھی، یہ حالات ہیں خود امام کے اپنے لشکر کے، کہ لشکر کے کیا حالات تھے کہ جس کی بنیاد پہ امام جائے۔ یہ ایک پہلو ہو۔ دوسرا پہلو جو امام حسن کی صلح کا ہے، کہ جس کو ہم ریزن کہیں گے، وجہ کہیں گے، اصل
اس وجہ کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. کچھ ایکسٹرنل وجہ تھی، باہر کی وجہ تھی خارجی، کچھ انٹرنل تھی. ایکسٹرنل میں 2 پوائنٹ بہت ہی موٹے موٹے ہیں جن کو ہم پیش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انٹرنل پہ بات کرتے ہیں. موٹا جو بہت موٹے اعتبار سے پوائنٹ تھے، اس میں سے ایک پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جس کے مقابلے میں امام جنگ کرنے گئے تھے، وہ حاکم شام کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ جب جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں اسلام کے مقدسات پائمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، کس چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے، کس چیز کو فائدہ، کسی چیز کی اس کو کوئی فکر نہیں تھی. لہٰذا مقدسات کو بھی وہ توہین نقصان پہنچا سکتا تھا، کسی بھی چیز کی توہین ہو سکتی تھی اور کسی حد تک وہ جا سکتا تھا. لیکن امام حسن کی نگاہ میں یہ نہیں تھا. دونوں میں کیا فرق تھا؟ حاکم شام اس لیے جنگ کر رہا تھا کہ اس کو حکومت لینی ہے، عہدہ لینا ہے. امام حسن اس لیے جنگ کر رہے تھے کہ ان کو دین بچانا ہے. دونوں کے اہداف الگ الگ تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ صلح پہ توافق ہو گیا. دونوں کے اہداف الگ تھے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے وہ حکومت کا لینا ضروری تھا، بغیر اس کے دین کا تحفظ ممکن نہیں تھا. لہذا جب ان حالات میں جنگ آئی اور کسی بھی طرح کا سامنے سے دین کو نقصان پہنچ سکتا تھا اور اس کے دفاع کے لیے جو حالات تھے وہ ہونا چاہیے نہیں تھے، لہذا امام اس طرف گئے کہ صلح کریں. یہ ایک ریزن ہے ایکسٹرنل والے میں کا. دوسرا ریزن ایکسٹرنل والے میں کا کہ جب یہ جنگ کے حالات پیش آئے، چونکہ پہلے جنگ تھی نا، شاید بہت سے برادران نہ جانتے ہوں کہ در واقع جو امام حسن علیہ السلام نے صلوات، چونکہ نام تو کئی بار آ رہا ہے، پہلے آپ جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، میدان جنگ میں تھے. ادھر سے یہ سارے عوامل تھے، ریزنز تھے، حالات تھے. ادھر سے حاکم شام کو یہ لگا تھا کہ ہم جیت نہیں پائیں گے، اسی لیے اس نے صلح کی تھی اور سارے شرائط کو بنوان جیسا امام نے کہا تھا ایکسیپٹ کر لیا تھا. لہٰذا اس کو اپنی حکومت بچانی تھی، اسے اور کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا. ہماری حکومت بچ جائے، باقی دنیا، اسلام، دین جو بھی ہے بھاڑ میں جائے، ہم سے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کو صرف حکومت چاہیے. امام حسن کو صرف دین چاہیے تھا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں تھیں. لہٰذا اس کو حکومت کے اعتبار سے وہ ساری چیزیں کر رہا تھا، بڑھ رہا تھا. جب یہ حالات پیدا ہوئے جنگ کے، اور جنگ لوگوں کے سامنے مشہور ہوئی بات کہ امام حسن کی مثلاً حاکم شام سے جنگ ہونے کے حالات ہو گئے ہیں، لشکر میدان میں آ گئے ہیں، اب یہ لشکر مثلاً جنگ کرنے والے ہیں، تو جو اسلام دشمن طاقتیں تھیں انہوں نے کمر کس لی تھی کہ ایسے صورت پہ ہم اٹیک کر کے اپنے مفاد کو حاصل کر لیں گے. مثلاً اس میں سے ایک طاقت جو روم کی تھی، روم نے اپنے لشکر کو آمادہ کر لیا تھا. روم اس ٹائم ایک بڑی طاقت مانی جاتی تھی، اپنے لشکر کو آمادہ کر لیا تھا، اور بعض روایات کے اعتبار سے کہ وہ روم سے باہر آ گئے تھے اور انہوں نے سفر آغاز کیا تھا یا کرنے والے تھے. اب اگر ایسی صورت میں امام حاکم شام سے لڑتے رہتے، روم آ کے، چونکہ دونوں لڑتے آپس میں، تو لڑ کے پہلے یہ کمزور ہوتے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ آج کی پریکٹیکلی چیز ہے، عملی چیز ہے. اور اگر کوئی سمجھ سکے تو شاید اس کے بعد پھر اس کو اتحاد بین المسلمین کے لیے کسی ریزن کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہ دونوں لڑتے رہتے تو ان کی طاقت کمزور پڑ جاتی، پھر اب جب آ کے روم حملہ کرتا تو شاید ایسے حالات ہوتے کہ اسلام برباد ہو جاتا. لہذا امام نے اس مسئلے میں پہل کی. حاکم شام کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، شاید اس کے پاس یہ سب کچھ سوچنے کے لیے تھا بھی نہیں. امام نے صلح کو قبول کیا تاکہ وہ جو باہر کا اٹیک ہم پہ ہونے والا ہے اور جو اسلام کو نقصان پہنچنے والا ہے، اس نقصان سے اسلام کو بچا لے. پہلے اسلام بچ جائے، پھر اس کے بعد یہ طے کریں گے کہ مثلا حکومت کس کو کرنا ہے. تو ابھی حکومت کو لے کے جو اسلام کی شکل امام بچانا چاہتے تھے، تو اب حالات یہاں پہ آ گئے تھے کہ اصل وجود اسلام کو بچانا مشکل تھا. لہذا اس سے بڑا اہم جنگ کرتے تو جنگ اس طرف جا رہی تھی کہ اس عہدے کو لے لیں، حکومت کو لے لیں، تاکہ اسلام میں جو خرابیاں ہیں وہ بچ جائیں. لیکن جب میدان جنگ میں آئے تو حالات ایسے پیدا ہوگا کہ اصل اسلام خطرے میں پڑ گیا. تو پہلے اصل اسلام کو تو بچائیں، بعد میں پھر ان خرابیوں کو حل کریں گے.
لہٰذا امام نے اصل اسلام کو بچانے کے لیے صلح کی طرف اقدام کیا، جس کی بہت واضح دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ صلح ہو گئی تو اس وقت حاکم شام نے 1,00,000 دینار روم کو دیا، اس لیے کہ اس ٹائم کا یہ اصول تھا کہ جب کوئی جنگ کے لیے لشکر کو آمادہ کر لیتا تھا تو ہرجانے کے طور پہ جس پیسے پہ توافق ہوتا تھا وہ پیسہ اس کو دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس پیسے کو لے کے خاموش بیٹھ جائے اور جنگ کو ختم کر دے۔ 1,00,000 دینار حاکم شام نے بیت المال سے روم کو دیا تاکہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ یہ ایکسٹرنل ریزن تھے، 2 ریزن کہ جس کی وجہ سے امام صلح کی طرف بڑھے۔ انٹرنل جو ریزن ہے، جو الاسباب ہیں، وجوہات ہیں، الا ماشاء اللہ بہت سی ہیں، ہم کچھ اس میں سے آپ کی خدمت میں 5-7 پیش کر رہے ہیں، اور بہت سی ہیں کہ جن لوگوں نے تحلیل کی، انالائز کیا، انہوں نے اس کو پیش کیا۔ پہلے ریزن ایک علت یہ ہے کہ آپ حضرات سے گزارش کی جائے گی تھوڑا آگے تشریف لیا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے۔ بیچ میں تھوڑی تھوڑی جگہ ہے، اتنی آگے آ جائیں کہ پھر اب ان کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ انٹرنل میں پہلا ریزن یہ کہ امام حسن سے پہلے مولا کائنات کی ظاہری خلافت حکومت کے زمانے میں تقریباً 4 سال 9 مہینہ جو حکومت تھی، جسے 5 سالہ حکومت کہا جاتا ہے عرف عام میں، اس میں 3 بڑی جنگیں مسلمانوں نے لڑی تھی۔ ان 3 بڑی جنگوں کے نتیجے میں مسلمان بظاہر تھک گئے تھے، اگرچہ تھکنا نہیں چاہیے لیکن تھک گئے تھے، تو اب بہت زیادہ مسلمان جنگ کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ جیسے کہا جنگ سے تھک چکے ہیں، اب جنگ کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں، لہٰذا بہت سارے لوگ جنگ کرنے آئے نہیں۔ خود مولا کائنات کے زمانے میں لوگ شکایت کرنے لگتے تھے، مولا کائنات نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تم سے کہتے ہیں جنگ کے لیے نکلو تو تم کہتے ہو ابھی گرمی ہے، پھر کبھی کہتے ہو ابھی ٹھنڈک ہے، تم بہانے بناتے رہتے ہو۔ یہ مولا کائنات نے خود بات میں کہا ہے، اپنے خطبے میں مولا کائنات کا جملہ۔ تو مولا کائنات کے ہی زمانے میں جب لوگ بہانے بازی کرنے لگے تھے، بچنے لگے تھے، بھاگنے لگے تھے، تو ظاہر سی بات امام حسن کے زمانے میں وہ صورت مزید پیدا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ دشمن نے ان کے بیچ میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض جملے دشمن پھونک دیتا ہے، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے بہت سارے جملے ہیں، بعض چیزیں ہیں کہ جو بیچ میں ہم کرتے چلیں گے تاکہ چونکہ وہ بعد میں شاید نہیں رہ جائے ذہن میں۔ تو ایک لوگوں کے بیچ میں زمزمہ، یعنی لوگ جو کہتے ہیں جس بات کو بہت زیادہ کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے زمزمہ، ہر آدمی کو کہتا ہے ارے کیا ہم جنگ کر رہے ہیں، برادر خوشی ہے، اپنے ہی بھائی کو تو مار رہے ہیں۔ یہ زمزمہ، یہ جملے مقابل کے لشکر میں نہیں تھا، مولا کائنات کے لشکر میں یہ باتیں تھیں، ہے نا۔ ہمارے یہاں بھی بعض جملے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، ہے نا۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ سے کیا مطلب، ہم سے کیا مطلب آپ سے؟ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں، ہر آدمی بہت آسانی سے کہہ دیتا ہے۔ یہ بے مطلبی کا دین اسلام نہیں ہے، اسے مطلب پرستی کہتے ہیں کہ بس ہم اپنے مطلب کو دیکھیں، دوسرے کو نہیں دیکھیں۔ اسلام کی تو بنیاد امر جن چیزوں پہ ہے ان میں سے اہم ترین ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ جملے جو آتے ہیں وہ دشمن کی طرف سے آتے ہیں، اور ہم بغیر سر پیر کے ان جملوں کو آپس میں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں جو اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے۔ کل بھی اتفاقاً ہم نے اس عظیم شخصیت کا جملہ پیش کیا تھا، اور آج بھی اسی مسئلے پہ ان کا جملہ ذہن میں آ گیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ اسلام میں ان 2 چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، بے من چے اور بے تو چے، ہم سے کیا مطلب اور تم سے کیا مطلب۔ اصلا اسلام میں اس کی جگہ نہیں ہے، کہیں بھی کچھ حالات دیکھیں، کچھ خرابی دیکھیں، یہ کہا کہ ٹھیک ہے کرنا کر دے، تو ہم سے کیا مطلب کا نہیں، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور کوئی کس معاملے کو دیکھ کے آگے کچھ آپ سے کہے تو آپ اس سے کہیں تم سے کیا مطلب، اسلام میں اس کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر اس کی جگہ ہو جائے گی تو پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہاں جائے گا، ہے نا۔ یہ محاورے ہیں، محاورے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری حدیثوں میں سے کوئی ایسی حدیث ہوگی جو قرآن کے مفہوم کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو دیوار پہ مار دو، کیونکہ در واقع وہ حدیث ہے ہی نہیں۔ امام
مفہوم قرآن کے مقابلے میں گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ حدیث کے نام پہ ہے کہ جو پیش کیا گیا ہے لوگ بہک سکتے ہیں، اور اسی لیے کہا دیوار پہ مار دو تاکہ اس کا تقدس بھی باقی نہ رہے کہ کوئی دوسرا پھنس جائے۔ تو جو چیز، اب اگر قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی عبارت آئے جو حدیث کے نام پہ ہو، اس کو امام کہتے ہیں، تو محاوروں کی کیا حیثیت ہے؟ محاوروں کی کیا حیثیت ہے؟ ایک جملہ ہے بہت مشہور ہے، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی اکیلا کوئی آدمی کسی چیز کے لیے کھڑا نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم کو ایک چیز کی نصیحت کرتے ہیں کہ تم حق کے راستے میں دو دو ایک ایک کر کے قیام کرو، پھر یہ دیکھو کہ تمہارے بھائی میں جنون کیوں نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک دم قرآن کے ڈائریکٹ مقابلے میں ان چیزوں نے ہمارے قوم میں کیوں جگہ بنا لی؟ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ یہ تو بہت سامنے کا ترجمہ ہے نا، ہم نے صرف قرآن آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، کوئی وضاحت نہیں کی، تفسیر نہیں پیش کی۔ کلچر بنائے، فرہنگ بنائے۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے شکایت کی ہے کہ قرآن تمہاری روزمرہ کی زندگی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ جب قرآن دور ہو جائے گا تو پھر ایسی ہی چیزیں جو سازشیں ہیں وہ آ جائیں۔ ایسے بہت سارے جملے ہیں کہ جو دشمن کی طرف سے ہیں، جنہوں نے ہمارے یہاں جگہ بنا لی۔ لہٰذا ہم یہ طے کر لیں کہ محاوروں پہ ہمارا دین محاوروں کا دین نہیں ہے، ضرب المثل کا دین نہیں ہے، قرآن و حدیث کا دین ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کریں۔ تو بہرحال بات زیادہ آگے نہیں، اصل اس پہ تو یہ ایک ان لوگوں کے بیچ میں یہ بات، ہر آدمی ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ آپ بھائی ہیں بھائی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حق سے بڑھ کے نہیں ہے، حالات ایسے تھے کہ اگر اس برادر کشی کا اس پہ غور و فکر کریں اور اس کا وہ کیا جائے، اس کی رعایت، تو پھر دین خطرے میں ہے، چونکہ سامنے والا دین کو برباد کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو دین کے بچانے کے لیے پھر یہ قربانیاں دینی چاہیے اس طرح کی۔ تیسری چیز یہ کہ جو اس سے پہلے 3 جنگیں ہوئی ہیں، جمل، صفین، نہروان، تینوں جنگوں میں جو لوگ مرے ہیں، جو کہا جائے کہ چاہے ادھر سے شہید ہوئے ہوں یا ادھر سے مرے ہوئے ہوں، ان کی مثال دے کے یا ان کی بنیاد پر لوگوں کو بہت وحشت میں ڈالا گیا، ان کو ڈرایا گیا، ان کو دور کیا گیا جنگوں سے۔ لہذا اس کی وجہ سے بھی لوگ ہمت نہیں کر پائے کہ امام کے ساتھ جنگ کے لیے۔ منافقین نے بھی اپنا کام کیا، چونکہ بہرحال قرار تھا کہ ماہ رمضان کے بعد پھر مولا کائنات کے ساتھ جنگ کے لیے آئیں گے، لیکن لوگ جنگ کے لیے نہیں آئے۔ یہ منافقین اتنا ایکٹیو ہو گئے تھے کہ لوگ آمادہ نہیں ہوئے، نہ یہ کہ آمادہ نہیں ہوئے، آ کے علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک الگ مسئلہ تھا، مسئلہ حکمین الگ مسئلہ تھا، ابھی وہ ان ساری تفصیل میں جائیں گے تو پھر یہ علل و اسباب میں ہی 4-5 مجلس سے نکل جائیں گی، تو وہ ظاہر ہے کہ اتنی تفصیلی گفتگو نہیں کرنی ہے تاکہ دوسری چیزیں نہ رہ جائیں۔ ایک پوائنٹ اور تھا کہ جو بہت زیادہ اس پہ اثر انداز ہوا، وہ یہ کہ لشکر کے جو افراد تھے وہ آرام طلبی کا شکار تھے۔ آرام طلبی معلوم ہے، جب انسان کا بدن بہت زیادہ آرام کا عادی بن جاتا ہے، محنت کے لائق نہیں رہ جاتا، محنت نہیں کرتا ہے، ہم کو آرام چاہیے ہوتا نہیں، آدمی کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی ہم کو تو یہ چاہیے ہی چاہیے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بغیر ہمارا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ فلاں چیز کا مثلا اسیر ہو گیا، اس کا غلام ہو گیا یا اس کا عادی ہو گیا، اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ لوگ آرام طلبی کے عادی ہو گئے تھے، یا بہت ہی ہائی یا بہت آرام کی یا لگژری لائف کے عادی ہو گئے تھے۔ اب آپ ان سے کہیے کہ تم جاؤ جنگ میدان میں اور میدان میں جا کے جنگ کرو، تو یہ لگژری لائف کو چھوڑ کے میدان میں جا کے جنگ تھوڑی کریں گے۔ وہاں تو فاقے کی بھی نوبت آتی ہے، وہاں تو پیاسے بھی رہنا پڑتا ہے، وہاں مشکلات بھی سامنے آتی ہیں، گرمی بھی ہے، ہر چیز ہے وہاں پہ، کس چیز کو فیس کریں گے؟ لہٰذا ان چیزوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں آئے۔ دوسری طرف سے جب انسان ان چیزوں کا دیکھیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہ دنیا ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس کو استعمال کریں، لیکن معتدل
دنیا ہمارے استعمال، اللہ نے خلقی کی ہے انسان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں خلق کی ہے، دنیا سے کٹ کے نہیں رہنا، لیکن معتدل انسان دنیا کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے، نہیں ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم یہ نہیں وہ نہیں۔ تو جب انسان دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے تو دنیا انسان کی کمزوری بن جاتی ہے، پھر اس کو جہاں سے دنیا ملے گی وہ اسی کے لیے کام کرے گا، دنیا کا غلام ہو گیا، جس نے دنیا دی اس کا غلام ہو گیا۔ لہٰذا جو لوگ لگژری لائف کے عادی ہو گئے تھے، آرام طلبی کے عادی ہو گئے تھے، جب حاکم شام کی طرف سے ان کو مال اور فلاں فلاں جو بھی چیزیں ہو سکتی تھیں ملنے لگیں تو وہ امام کو چھوڑ کے حاکم شام کی طرف چلے گئے۔ ایسے انسان بکتا ہے نا، لیکن جو انسان اپنے کو ہر حال کے لیے آمادہ رکھے اس کو کوئی خرید نہیں سکتا ہے، وہ بکتا نہیں ہے، اس کے لیے پھر اہم اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے اپنا ہدف اہم ہوتا ہے۔ قومی تعصب، کچھ چیزیں بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں تھی، یہ ہم عموماً بات کہتے ہیں اپنے جوانوں سے، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آج جو بھی ہمارے کلچر میں آ رہا ہے نا، بہت زیادہ ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے لیکن ایک بہت اہم بات ہے، آج ہمارے کلچر میں جو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ایڈوانس کلچر، نہیں معلوم آپ اس کو کس حد تک سوچ رہے ہیں، آپ کو جو بعض اوقات کالج میں، اسکول میں اور دوسری جگہوں پہ دکھ رہا ہے، جس کو ویسٹرن کلچر کہتے ہیں، بہت ایڈوانس چیزیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت ایڈوانس ہے، لہٰذا جب کوئی دیندار، کوئی مولانا، مولوی، عالم یا گھر میں بڑے بزرگ، ابا، اماں، چچا، تایا جو بھی ہے، منع کرتے ہیں بیٹا یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، غلط ہے، آپ نہیں جانتے، آپ پرانے، یہ ایڈوانس چیز ہے۔ آج کے زمانے میں اس کے بغیر یہ جتنی چیزیں آ رہی ہیں سب، یا اگر بہت احتیاط سے کہیں تو اکثر ورنہ سب، یہ زمانے جاہلیت کے رسومات کو اٹھایا جا رہا ہے۔ بہت اپنے کو ایڈوانس مت سمجھیے گا۔ اسلام، جو اسلام جس کو ہم آج کہہ رہے ہیں، اسلام تو جناب آدم کے زمانے سے، اسلام کے پہلے کی چیزیں ہیں زمانے جاہلیت، بعثت رسول نے آ کے اس کو توڑ دیا۔ سمجھ میں آیا کہ دشمن کیوں اس کلچر کو رائج کر رہا ہے اور کیوں رسول کی اور قرآن کی مخالفت کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر رسول اور قرآن سے ان کو دور نہیں کریں گے تو ہمارا بھیجا ہوا کلچر اثر انداز ہوگا ہی نہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارا دین ایسے ہی ہے بس، لیکن دشمن سے جا کے پوچھیے، اس کی نگاہ میں بڑی اہمیت ہے اسلام کی، اگر نہ ہوتی تو ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے دشمن سر کے بل نہیں کھڑا ہوتا۔ صرف حجاب کے لیے دشمن کتنے سال سے، ایک عرصے سے کتنی کوشش کر رہا ہے، کتنا بجٹ خرچ کر رہا ہے کہ حجاب کو آپ سے چھین لے۔ کیا پرابلم ہے تم کو ایک ایک چیز کے لیے؟ لہٰذا یہ کوئی چیز نئی نہیں ہے، سب پرانی چیز ہے۔ اگر کسی کو لگے تھوڑی وضاحت چاہتا ہو تو آپ مجلس کے بعد ملیے گا، ہیں جب تک ہیں ہم بتائیں گے آپ کو۔ اس پہ ہمارے بزرگ علماء نے، علامہ طباطبائی، آیت اللہ مطہری جیسے بزرگ علماء نے، بزرگ افراد نے اس پہ جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے اور مقالے اور چیزیں لکھی ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت سے، لہٰذا زمانے جاہلیت کی ایک چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑا تھا، ختم کیا تھا، وہ تعصب تھا، قبیلئی تعصب۔ ہم فلاں سے ہیں، یہ فلاں سے ہوتا ہے نا، آج کل بھی ہے، آج کل بھی ہے۔ تعصب جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، علم کی وجہ سے تعصب نہیں ہوتا ہے۔ رسول نے تعصب کو ختم کر دیا تھا، کہا سب ایک جیسے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بہتر ہے تو وہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ کمال کا معیار صرف تقوی ہے، تقوی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسا جتنا بھی تعصب بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ مثلاً یو پی والے، یہ دہلی والے، یہ بامبے والے، یہ گجرات والے، ہے نا، اور جو بھی ہو یہاں جو چلتا ہو اس کو آپ سوچ لیجئے، یہ سید، یہ غیر سید، یہ خان، اپنے کردار سے ہوتا ہے، کردار بڑا کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی قرآن ہی کی آیت ہے، سورہ حجرات، چھوٹا سا سورہ ہے، پڑھیے گا سورہ حجرات۔ یہ کہ اللہ کے نزدیک ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم اپنی نسل کی بنیاد پہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہیں۔ اللہ کہتا ہے، یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کسی کو اعتراض ہو تو قرآن پڑھے جا کے، حدیث بھی نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے
تم میں سے سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی چیز معیار ہے تو صرف اور صرف تقوی اور دینداری معیار ہے، بس۔ باقی یہ جو سادات غیر سید اور سید کا بھی فرق ہے، یہ تقوی کے آگے نہیں ہے، یہ تقوی کے آگے نہیں ہے، تقوی آگے ہے۔ بعض اوقات اسی لیے آج کل ہمارے یہاں بعض اوقات شادیوں میں مشکل ہوتی ہے۔ بات آئیے روز کرتے چلے، ہمارے موضوع سے باہر کی بات ہے، لیکن جملہ بعض اوقات شادیوں میں مشکل ہوتی ہے، ڈھونڈا کرتے ہیں، وہ ایک اصطلاح ہے، وہ ہڈی نہیں ملی ابھی تک، ہے نا، ہڈی بوٹی نہیں ملے گی، وہ ہڈی جو آپ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے شادی کے سلسلے میں، رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیندار رشتہ تمہاری لڑکی کے لیے آئے تو لڑکی اسے دے دو، ورنہ معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ رسول کا حکم، سیدھا ایک دم رسول کا قول، اس میں کوئی چموچرا کی کوئی گنجائش نہیں، دینداری شرط ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو اس میں ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، پھر دوسرا مسئلہ مادیات کا ہوتا ہے۔ ابھی ہم رشتے پہ بات نہیں کر رہے، لہٰذا یہ بات ضمناً آ گئی۔ خوب، قبیلہی تعصب، ان کے بیچ میں قبیلہی تعصب تھا۔ قبیلہی تعصب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تعصب پیدا ہوتا ہے تو ہر پارٹی والا اپنے آپ کو سامنے والے سے بڑا ثابت کرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ ایسے اس کی جھولی میں ریزن ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم بڑے ہیں، باقی سب ہم سے پست ہیں، چھوٹے ہیں۔ تو جو بھی اس کے پاس ایسا ریزن مل جائے وہ اس کو لے کے ہائی لائٹ کرتا ہے، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، اور ہمارے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ وہ فارسی میں جملہ مشہور ہے کہ پدر ہم سلطان بود، اس سے کیا لینا، تم خود کیا ہو یہ بتاؤ۔ جو آپ کے ابا حضور تھے ٹھیک ہے، وہ ایک نسبت ہے اور نسبت کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کو جو پہچانا جائے گا وہ آپ کے اپنے وجود کے اعتبار سے پہچانا جائے گا۔ آپ اپنے کو پہچانوائیں کہ آپ کیا ہیں۔ روز محشر بھی اللہ حساب اس پہ نہیں لے گا کہ ہمارے ابا بہت بڑے دیندار تھے، حساب یہ ہوگا کہ تم کتنے دیندار ہو، تم نے کیا کیا، تم بتاؤ، تو اپنے دین کی بات بتاؤ۔ تو بہرحال بات یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کے جو ریزن ہیں، جو علل و اسباب ہیں، ان میں سے انٹرنل، ان میں سے ہم نے اچھے خاصے گنا دیے ہیں، بہرحال جلدی سے اس کو ختم کر دیں کہ تعصب کو زندہ کیا گیا، اور اس جب تعصب کو زندہ، اور یہ تعصب کو زندہ کیا ہی اسی لیے گیا، عالم اسلام میں بڑے بڑے مضبوط لشکر جن کو کوئی جیت نہیں سکتا تھا، وہ لشکر بربادی، حکومتیں برباد ہوئی ہیں صرف تعصب کی بنیاد پہ، کیونکہ تعصب سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، مضبوطی ختم ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتے۔ حاکم شام نے اس تعصب کو زندہ کیا۔ تعصب زمانے جہالت کی چیز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تعصب اگر زندہ ہو تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ اللہ، رسول اور ائمہ کی طرف سے دی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے دشمن کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے۔ دشمنوں کی طرف سے دی ہوئی چیزوں کا استقبال نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں کا ہم کو استقبال کرنا چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کی طرف سے دیا جائے۔ لہٰذا جب یہ تعصب کو زندہ کیا، یہ تعصب ہی کا نتیجہ تھا۔ مولا کائنات کے معاملے میں بھی بہت زیادہ تعصب اثر انداز تھا۔ مولا کائنات شہید جو ہوئے ہیں، جو بہت سارے ریزن ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، ان کے پیچھے جو بہت سارے، اس میں سے بھی یہ تعصب بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ سرکار سید الشہداء کے جو شہید ہوئے ان میں بھی جو ریزن ہے اس میں ایک بہت بڑا۔ اسلام میں کوئی تعصب نہیں۔ عرب و عجم کی، ہم نے شاید یہیں پہ کسی مجلس میں بات کہی تھی نا، کہ جب معیار کے مطابق دیکھا تو کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان عجم تھے نا، عرب و عجم کا کتنا بڑا فاصلہ تھا اس زمانے میں۔ یہ کہنا بہت بڑی بات ہے، آج تو بہت آسانی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، پھر بھی حالات اس زمانے میں یہ کہنا، 7ویں یا 8ویں امام کا زمانہ ہے، بات میں بات نکلتی ہے۔ ایک کوئی بہت بڑا تاجر تھا، کیا تھا، امام سے ملنے آیا، امام باغ میں تھے، کچھ کام تھا کر رہے تھے، اور بڑے اس سے آیا کہ اتنی عظیم شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ دوپہر میں کھانے کا ٹائم ہوا، امام وہیں اپنے جو بھی خادم تھے، مزدور جو لوگ تھے کام کر رہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، بگڑ گیا وہ
ہم ان سے کیسے تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ یہ تو مزدوروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، ہم ان سے نہیں مل سکتے، یہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ 7ویں اور 8ویں امام کے زمانے کے حالات ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اس وقت یہ کہنا آسان نہیں تھا سلمان من اہل البیت، عرب و عجم کے بیچ میں بے انتہا تعصب پایا جاتا تھا، لیکن رسول نے اس تعصب کو توڑا نہیں دیکھا۔ جناب بلال کو ان کا مقام دیا، جناب جون کو امام حسین نے ان کا مقام دیا، اور جناب سلمان جب آئے تو ان کے کردار کو دیکھ کے رسول نے کہہ دیا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے۔ اور جب کردار کو پست دیکھا تو تبت یدا ابی لہب، تو قرآن آپ پڑھتے ہی ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھیں جو رسول کی بھی رشتہ داری ہے وہ کس بنیاد پہ ہے؟ کس بنیاد پہ ہے نا؟ اور پھر یہ بات بھی، چونکہ ہم اس موضوع پہ بات نہیں کر رہے ہیں، کبھی کریں گے تو انشاءاللہ اگر کسی کے لیے کلیئر نہ ہو تو ہم آپ کو اور دلیلیں دیں گے نا۔ ہمارے ائمہ کی بھی ایک امام کو چھوڑ کے کسی بھی امام کی والدہ سیدانی نہیں تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں، لہٰذا وہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے، یہ بھی اس سے بھی ہم وہاں پہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال ہم آپ کی خدمت میں کہتے ہیں تعصب بہت زیادہ تھا، جب یہ تعصب زندہ کیا گیا تو پھر یہ لشکر کٹنے لگے، کمزوری پیدا ہوئی۔ رسول نے اس تعصب کو ختم کیا تھا، کیونکہ تعصب کمزوری کا نام ہے، اتحاد مضبوطی کا نام، لہذا متحد ہو کے رہو۔ حاکم شام نے معلوم تھا اس نے تعصب کو زندہ کر دیا تاکہ یہ جگہ جگہ بڑھ جائے۔ عجیب بات ہے، مسلمان بھی اس میں، مسلمانوں کی بھی حماقت و جہالت کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ یہی تعصب کیوں حاکم شام کے لشکر میں نہیں پایا جاتا ہے۔ حاکم شام نے اپنی طرف دوسرا ایک پولیٹکس، دوسری چیز رکھی، اس طرف دوسرے حالات کو پیش کیے۔ مسلمانوں کی سادگی، مسلمانوں کی حماقت نے ان چیزوں کو لے لیا، استقبال کیا اس کا، اور جب استقبال کیا اس کا، استقبال یعنی ویلکم، اس کو قبول کر لیا، نتیجہ کیا ہوا کہ حالات خراب ہو گئے۔ جو چیزیں مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی نہیں ملی، ہاتھ دھو بیٹھے مسلمانوں سے۔ لہٰذا یہ تعصب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کو صلح کرنی پڑی۔ ایک بہت بڑا ریزن تھا، تاریخ کے اعتبار سے کافی وہ پہلے سے کنیکٹ ہے۔ جب مولا کائنات کو حکومت دی گئی تھی تو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام علی کس روش پہ حکومت کریں گے، معرفت نہیں تھی ان کو امام علی کی۔ لہٰذا جو پہلی جنگ ہے جنگ جمل، کہ جس کا ریزن دوسرا، اس کا ایک ریزن اہم یہ ہے، لوگوں کو توقع تھی کہ جب ہم مثلا علی کو خلیفہ بنانے میں ہیلپ کریں گے تو جب وہ خلیفہ بن جائیں گے تو ہم کو عہدہ دیں گے۔ امام علی جب خلیفہ بنے تو ہم نے دیکھا کہ جس کے اندر صلاحیت اس کو عہدہ دیا، جس کے اندر صلاحیت نہیں تھی اس کو عہدہ نہیں دیا۔ پھر جو مولا کائنات کی حکومت کی روش تھی، مولا کائنات کی حکومت کی روش میں مولا نے مالداروں کی مال کی بنیاد پر ان کی رسپیکٹ نہیں کی۔ وہ لوگ جو معاشرے میں اپنے آپ کو بڑا بنائے ہوئے تھے، کہیں سے بھی کسی بھی اعتبار سے، ان کی اس بیس پہ تقوی کی بنیاد پہ ان کی رسپیکٹ کی، اور مال کی بنیاد پہ تقسیم بندی کو قبول نہیں کیا۔ مولا کائنات نے تقسیم بندی کو تقوی اور ایمان کے اعتبار سے قبول کیا۔ البتہ کوئی تقسیم بندی تھی نہیں، لیکن اگر کسی کو زیادہ رسپیکٹ تھی تو اس کے ایمان کے بیس پہ رسپیکٹ تھی، مال کے بیس پہ نہیں تھی۔ لہذا مولا کائنات نے ایک گورنر کو خط لکھا تھا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ایسی دعوت میں تم کو بلایا گیا ہے جہاں پہ صرف مالدار تھے، غریبوں کو نہیں پوچھا گیا تھا، اور بڑے بڑے ڈونگوں میں بھر بھر کے قاب میں کھانے کے سامان آ رہے تھے اور تم آرام سے کھا۔ یہ مولا کائنات نے اس بات پہ اپنے گورنر کو کمپلین کی کہ یہ ہمارے پاس شکایت آئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نگاہ میں بہت چھوٹی سی چیز ہو، لیکن علی کی نگاہ میں اتنی بڑی چیز تھی۔ اس وقت سوشل نیٹ ورکنگ نہیں تھی، فون نہیں تھا، اس وقت ان ذرائع میں مولا کائنات کے پاس جب آئی خبر تو مولا کائنات نے اپنے گورنر کو، یہ نہج البلاغہ میں ہے یہ خط، پھر کہیں گے نہج البلاغہ پڑھیں تو ہم نزدیک ہوں گے نا، اسلامی کلچر سے، اسلامی تہذیب سے، اسلامی فکر سے ہم نزدیک ہوں گے۔ امام علی نے شکایت کی، لہذا کہیں بھی مولا کائنات اس فرق کو اصلاً قبول ہی نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ طبقہ کہ جو مثلاً مال کی بنیاد پہ یا جو معاشرے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، کہلاتا ہے، یا جس کو بیت المال سے توقع تھی کہ ہم کو زیادہ حق ملے، یہ لوگ مولا کائنات کے دشمن ہو گئے، مولا کائنات کے مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔
اور جب مولا کائنات قتل ہوئے بہت سارے مسائل میں یہ لوگ اگینسٹ میں تھے، اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب سب کو معلوم تھا کہ جو مزاج حکومت کا مولا کائنات کا ہے وہی امام حسن علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ طبقہ ناراض طبقہ تھا، یہ ناراض طبقہ تھا، یہ ناراض طبقہ اس کو معلوم تھا کہ اگر امام حسن کی حکومت آتی ہے تو ہمارا اس میں کوئی بھلا نہیں، حاکم شام کی حکومت آتی ہے تو جو ہم چاہتے ہیں سب ملے گا۔ لہذا آپ بتائیے وہ کس کی حکومت چاہیں گے، کس کا سپورٹ؟ آج بھی جب الیکشن میں سپورٹ ہوتا ہے، اب وہ دکھانے کے دعوت ہوتے ہیں کہ ہم مثلاً فلاں کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے فلاں کو اچھا سپورٹ لوگ اسی کا کرتے ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے نا۔ آج تو باقاعدہ پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر ہم آپ کو جتاتے ہیں اور آپ جیتتے ہیں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا، ہمیشہ۔ تو کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکومت بننے سے پہلے، اب کیا کہیں، وہ اچھے الفاظ نہیں ہیں، کہتے بھی خراب لگتا ہے لیکن ہے، حقیقت ہے، کیا کیا جائے۔ یہ سارے معاملات حکومت بننے سے پہلے طے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم آئیں گے تو کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو وہ توقع لوگوں کو نعوذ باللہ مولا کائنات سے جب پوری نہیں ہوئی جو امید تھی، تو لوگوں نے کدھر رخ کیا؟ حاکم شام کا۔ لہذا مولا کائنات اکیلے رہ گئے، امام حسن علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ائمہ کے ساتھ جو طبقہ نہیں تھا اس میں سے ایک طبقہ یہ بھی تھا، جس کے نتیجے میں جتنے لوگوں کو یہ اتنے، اگر ہم ریزن کو تقریباً 7 ریزن ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جلدی سے ہم ابھی وہ جو اس کے صلح کے بند ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ اگر آج ہو جائیں 4 بند پہ ہم بات کریں گے، اگر ہو جائیں تو اچھی بات۔ تو یہ جو طبقہ تھا، یہ طبقہ اس کو حاکم شام کی حکومت میں فائدہ نظر آیا اور امام حسن کی حکومت میں نقصان نظر آیا، لہٰذا اس نے امام حسن کو چھوڑ دیا اور حاکم شام کی طرف چلا گیا۔ اتنے سارے ریزن کے نتیجے میں ایک اچھا خاصا طبقہ تھا، صرف یہی نہیں، یہ جو 6-7 اچھا خاصا طبقہ تھا جو یا تو میدان جنگ میں آیا ہی نہیں، اور اگر آیا تو حاکم شام کی طرف سے آیا، امام حسن کی طرف سے نہیں آیا، یا مثلاً جہاں پہ جو پیسے لینے اور رشوت وغیرہ کی بات تھی تو امام حسن کی طرف بھی اگر آیا تو لالچ میں پڑ کے اس نے اپنے پالے کو چینج کر دیا، ادھر چلا گیا۔ ان حالات میں بہت زیادہ لشکر کی وہ حالت نہیں تھی کہ امام جنگ کر سکتے تھے۔ ایسی صورت میں حاکم شام کی طرف سے، اور بھی دوسرے ریزن ہیں صلح کے، اور جو لوگوں نے انالائز کیا ہے، اگر آج وقت رہا تو آج، ورنہ کل ہم پیش کریں گے کہ وہ صلح کی افادیت کیا ہے، کہاں تک پہنچی ہے صلح، کیسے پہنچی۔ تو یہ صلح کا ریزن ہو گیا، وجوہات ہو گئے، 2 ایکسٹرنل 7 انٹرنل، 9 ریزن ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی۔ اس پہ مزید تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ بہت آج یہ بات ختم ہو جائے، اگرچہ نہیں معلوم کہاں تک پہنچے۔ اب اس کے بعد نوبت آتی ہے جب صلح ہوئی تو شرطیں کیا طے ہوئی صلح میں؟ دونوں فریق نے، دونوں پارٹی نے کن چیزوں پہ دستخط کیے؟ پہلی شرط اس میں آپ دیکھیں، واقعی حکمت دیکھیں امام کی۔ اب اس کو ہم پہلے سے ہی مقدمتاً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جہاں پہ یہ اس کو آپ صلح نامہ کہہ سکتے ہیں، وہیں پہ ساتھ میں آپ اس کو حاکم شام کے جرائم کا اقرار نامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کام صرف امام حسن جیسی ذات ہی کر سکتی تھی، توجہ فرمائیے، یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی۔ سارے جرائم کو اقرار کرا کے لکھ لیا جو سب کے سامنے آ گیا۔ اسی لیے علماء نے جو اس کا انالائز کیا ہے، بتایا ہے کہ کربلا کی جنگ سے پہلے اس طرح کی صلح یا اس طرح کا معاملہ بہت ضروری تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم آپ کی خدمت میں وہ اس اینگل سے پیش کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جو اس میں لکھی گئی کہ حاکم شام اب اس کے بعد سے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت پہ عمل کریں گے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حاکم شام نے اس پہ دستخط کی، طے ہو گیا نا، ابھی کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر یہ صلح نامہ کسی بھی کتاب میں مل جائے تو یہ خود بخود اقرار ہے کہ نہیں؟ پہلی شرط تھی۔ ظاہر یہ طے ہو گیا کہ اچھا
اگر یہ چیز ہو بھی جاتی ہے بالفرض، ٹھیک ہے کہ جو حاکم امام یعنی لیڈر، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، صرف لینگویج چینج ہوئی ہے. امام یعنی حاکم یعنی لیڈر یعنی ولی، یہ سب ایک ہی معنی کے الفاظ، فرق نہیں ہے. جو ہمارا ولی ہے یعنی جس کو ولایت حاصل ہے وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا لیڈر ہے، سب کچھ وہی ہے. اور اسلام ہمیشہ لیڈر کا تقاضا یہ ہے کہ سینٹرلائز ہو، سینٹرلائز لیڈرشپ. اسی لیے غدیر میں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم لیڈرشپ طے کر رہے ہیں، نہیں، صحیح پرفیکٹ لیڈرشپ طے کر رہے ہیں. تو لیڈر تو سبھی بننا چاہتے ہیں، حاکم شام بھی لیڈر بننا چاہتا تھا، یہ ساری جنگ تو اسی لیے ہو رہی تھی. لیڈر بننے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. غدیر کا راستہ پرفیکٹ لیڈرشپ کی طرف جاتا ہے. آج بھی اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں، ہے نا. لہٰذا ایسے اصحاب تھے، مسئلہ کا صرف یہ ہوتا کہ ہم کو قرآن و حدیث پہ عمل کرنا ہے، تو ایسے بہت سے اصحاب تھے کہ جو صرف قرآن و حدیث پہ ہی عمل کرتے، واقعی کوئی خیانت نہیں کرتے. لیکن اتنا اہتمام کیا گیا اس ولایت کے لیے کہ مثلا نہیں، رسول سے جب بھی کہا نہیں اس مسئلے کو ہم نہیں حل کریں گے، اس کو صرف اللہ حل کرے گا. رسول نے اصلا ہم اس میں مسئلے میں کچھ نہیں بولے. جب اعلان نہیں ہوا تو کہا کہ اگر یہ نہیں کیا تو مثلا کچھ نہیں. ہمیں غدیر نہیں پڑھ رہے، لیکن اہمیت دیکھیں آپ اس کی، غدیر نہیں تو کچھ نہیں. اور جیسے ہی اعلان ہو گیا کیا کہا؟ الیوم یئس الذین کفروا، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا. مایوس کیوں ہوا؟ کیا مطلب؟ یعنی جو اس کو توقع تھی آپ کے دین سے، جو امید تھی، یہ سمجھنے کی چیز ہے. کافروں کو جو امید وابستہ تھی، کافر سے مراد یہاں پہ دشمنان اسلام، جو امید لگائے بیٹھے تھے کہ رسول کے بعد ہم مسلمانوں سے فائدہ اٹھا لیں گے، استعمال کر لیں گے، استحصال کر لیں گے، مس یوز کر لیں گے، یہ جیسے ہی انہوں نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان سنا تو اللہ نے کہا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب مایوس ہو گئے. اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہماری امیدیں تھیں وہ امیدیں ہماری ٹوٹ گئی، سب پہ پانی پھر گیا، ختم ہو گئی امیدیں. تو لیڈرشپ کا یہ فرق ہوتا ہے کہ اگر لیڈرشپ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوئی جو اسلام کا معیار ہے تو کافر آپ کے دین سے پر امید ہو جائے گا. یعنی دشمن آپ کا آپ کی قوم سے پر امید ہو جائے گا. دشمن کا پر امید ہونا یعنی آپ کا نقصان، آپ کا خسارہ، آپ کی ہلاکت، آپ کی بربادی. اس کا اہتمام کیا گیا. یہ جو اتنی جنگیں لڑی گئی لیڈرشپ کو لے کے، جو اتنے مارکے حل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرد کے لیے نہیں تھا، عہدے کے لیے نہیں تھا، منصب کے لیے نہیں تھا، نظام کے لیے تھا، قوم کی بقا کے لیے تھا، مذہب کے تحفظ کے لیے تھا. اور در واقع اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جنگ اور جنگ سے صلح کے حالات بدلے، در واقع یہ امام حسن کی لیڈرشپ تھی. امام حسن کا اختیار تھا نا. اگر نہیں قبول کرتے تو جنگ کرتے. یقیناً فنون جنگ بھی تھے اور بہت سارے آپ کے پاس افراد بھی تھے، اور عین ممکن تھا جیت جاتے، یقیناً جیت جاتے. امام حسن تو اس میں کوئی وہ نہیں. لیکن امام نے دیکھا کہ نہیں، یہاں پہ جنگ میں نقصان ہے، لہٰذا یہ فیصلہ کس نے کیا؟ امام حسن نے فیصلہ کیا. تو لیڈرشپ کس کی ہوئی؟ کس نے اس معاملے کو لیڈ کیا؟ امام حسن نے لیڈ کیا. لہٰذا یہاں پہ بھی امام حسن نے اسلام کو بربادی سے بچایا، ولو یہ کہ صلح کی قربانی دینی پڑی. لیکن جب دوسرا آئے گا تو وہ قربانی یا تو محل نہیں سمجھے گا یا دے نہیں پائے گا، مشکل. لہٰذا پرفیکٹ لیڈرشپ کا تقاضا جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس کی وجہ سے دین بچا رہے گا، اس کی وجہ سے دین باقی رہے گا، اس کی وجہ سے دین. حاکم شام سے جو یہ کہا گیا کہ آپ تم اللہ کے قرآن، اللہ کے قول، اللہ کے حکم اور رسول کی سنت پہ عمل کرو، تو یہ اس لیے نہیں کہ اس کو کر کے تم مثلا واقعی پرفیکٹ لیڈر بن جاؤ گے. ایسا کچھ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے لیے افراد کی ضرورت ہے. پھر اس کی وجہ سے جو نقصانات اسلام کو ہونے والے ہیں وہ کچھ کم ہو جائیں گے. صلح کے نتیجے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اسلام پوری طریقے سے محفوظ ہو جائے گا اور جو چاہیے ویسا ہو جائے گا، ایسا نہیں تھا. صلح اس لیے تھی کہ اگر صلح نہیں کریں گے تو اسلام کو زیادہ نقصان ہے، صلح کر لیں گے تو نقصان کم ہو جائے گا. نقصان کم کرنے کے لیے تھی. تو خوب عقل مند آدمی، کوئی آدمی بھی ہے، اس سے کہیے کہ بھائی ایک جگہ تمہارا مثلا 1000 روپے کا نقصان ہے، ایک جگہ 500 کا ہے، کون سا قبول کرو گے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نہیں ہم کو 1000 والا چاہیے. ہر آدمی کہے گا ٹھیک ہے 500 کے نقصان میں کام چل رہا تو ٹھیک ہے، کیوں 1000 کا نقصان کرے؟ یہی چیز دین میں بھی ہوتی ہے. لہٰذا امام نے اس لیے صلح کی کہ دین کو کم نقصان پہنچائے.
شرطیں بھی اسی اعتبار سے تھیں کہ دین کے جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ نقصانات کم ہو جائیں. لہذا کہا کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا. ظاہر ہے وہ اس کو تو دستخط کرنی تھی اور اس کے ذہن میں تھا. ابھی اس کے بعد آج تو نہیں پہنچ پائیں گے، دیکھیں کل انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ صلح کے بعد کیا ہوا اور کس طریقے سے یہ اثر انداز ہوئی. دوسری شرط جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے لگائی، وہ پہلی پہ عمل نہیں ہوا تھا، یہ مسلم ہے، ابھی اس پہ بات کرنے کا وقت نہیں. دوسری شرط اس پہ بھی عمل نہیں ہوا تھا، وہ یہ کہ حاکم شام کو اپنے بعد کسی کو خلیفہ اپنا جانشین معین کرنے کا حق نہیں ہوگا. حکومت امام حسن کو دی جائے گی یا جو امام حسن کی جگہ پہ ہوگا، یعنی ظاہر سے امام حسین علیہ السلام. حق نہیں، ظاہر وہ بھی توڑ دیا گیا. خوب یہ اس لیے تھا کہ ٹھیک ہے ابھی کچھ دن کا نقصان ہے، اس کو آئندہ بچے جا رہے ہیں، ورنہ ابھی اگر جنگ کر لیں گے تو نقصانات زیادہ ہیں. کچھ دن کے نقصانات سے اگر لمبے نقصان ٹل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کچھ دن کے نقصان کو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس لمبے نقصان سے قوم کو بچا لے جائے. یہاں پہ ہم صرف اشارہ کریں گے، اس لیے ہم اشارہ کر دیتے ہیں کہ جوان جائیں، اس پہ ریسرچ کریں، غور و فکر کریں، علماء سے دریافت کریں، مطلب یہ معلوم ہو کہ یہاں پہ مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں خود حکومت اسلامی ایک بہت اہم چیز ہے اور انسان کی فلاح یعنی کائنات کی فلاح و بہبود اسی میں. کربلا کے موقع پہ جو مسلمانوں کی بغاوت تھی، بے وفائی تھی کہ جس کی وجہ سے کربلا کی جنگ تبدیل ہوئی ہے، در واقع ایک روایت ہے اور بہت عظیم روایت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کو غیظ آیا اور اس کی وجہ سے یہ عذاب تھا کہ جو حکومت اسلامی اتنی تاخیر میں چلی گئی. اور در واقع یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے. کیوں ہے، کیا ہے، یہ پوری ایک تفصیلی گفتگو ہے، کسی کو اگر چاہیے تو بعد میں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. دوسری شرط کہ حاکم شام اپنے بعد کسی اور کو اپنا جانشین نہیں بنائے گا، اس کو حق نہیں ہے کہ کسی کو جانشین بنائے. حکومت امام حسن کو دی جائے گی یا امام حسن کی جگہ پہ جو ہوگا اس کو دی جائے گی. تیسری شرط یہ بھی اقرار ہے کہ اس کے بعد حاکم شام مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی چھوٹی سی بھی توہین نہیں کرے گا. روایات میں سب کے لفظ استعمال ہوا ہے، شتم کا لفظ استعمال ہوا ہے، برا بھلا کہنا. بنی امیہ کے زمانے میں خوب ایک شرط بچتی ہے، انشاءاللہ اسے ہم کل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے، اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے بہت زیادہ. روایات میں ہے کہ بنی امیہ کے زمانے میں مولا کائنات کو برا بھلا کہنا بہت زیادہ رائج ہو گیا تھا، بہت زیادہ رائج. بنی امیہ کی طرف سے حکم تھا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام علی رکھا جائے تو اس بچے کو نوزاد نیو بورن اس بچے کو قتل کر دو. یہ تھا ظلم اس وقت. اس حد تک لوگوں کو امام علی سے حالات ایسے بن گئے تھے کہ لوگ اپنے کو مثلا کافر کہہ لے کوئی پرابلم نہیں، لیکن شیعہ کہنے میں پرابلم تھی. یہ بنی امیہ نے ایسے حالات کو کریٹ کیا تھا، ایسے حالات بنائے. جمعے کے خطبے کا حصہ تھا مولا کائنات کو برا بھلا کہنا. ایک موقع پہ حاکم شام نے سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، ولی کو برا بھلا کہو. سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ رسول نے امام علی کے لیے حدیث منزلت ارشاد فرمایا. حدیث منزلت سنی، جانتے ہیں آپ لوگ؟ انت منی بے منزلت ہارون بن موسیٰ، یا علی آپ ہمارے نزدیک اسی مقام پہ ہیں جس مقام پہ جناب موسیٰ کے لیے جناب ہارون تھے، سوائے اس کے کہ لا نبی آبادی، کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب ہم یہ یاد کرتے ہیں کہ علی کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے تو یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ ہم علی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. جواب دیا سعد بن ابی وقاص نے، جو صحابی رسول تھے، انہوں نے حاکم شام کو جواب دیا ہی کہ ہم اس بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ حاکم شام کے لیے اتنا اہم تھا کہ پرسنل حاکم تھا نا، وہ
گورنر نہیں تھا، حاکم بن گیا تھا تو گورنر سے حاکم غصب کر کے حاکم تھا اتنی بڑی حکومت کا. وہ پرسنلی لوگوں سے کہتا تھا کہ نعوذ باللہ علی کو برا بھلا. یہ بہت بڑا جرم تھا. امام نے اس بند کو پیش کر کے اس جرم کا اقرار بھی کروا لیا اور آگے نہ کرنے کا وعدہ بھی کروا لیا. یہ اور بات ہے کہ وعدہ اس نے توڑ دیا، جیسے باقی سارے بند توڑ دیا ویسے یہ بھی توڑ دیا. اور مولا کائنات کو برا بھلا کہنا جو روکنے کی بات ہوئی تھی وہ روکا نہیں گیا. بس یہیں پہ آج ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی جگہ سے 4 شرطیں ہم نے سوچی تھی پیش کرنے کو، 3 شرطیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. چوتھی شرط تھوڑی سی اس پہ گفتگو کر کے پھر ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. تو کل اسی جگہ سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی. اہل حرم، سوچیں آپ کی جب اس زمانے میں یہ حالات تھے. یہ زمانہ روایات میں ہے کہ حتیٰ کربلا کے پہلے جو بنی امیہ کا زمانہ تھا وہ تو سخت تھا ہی. کربلا کے بعد بھی تقریباً 40 سال تک بہت سخت حالات تھے بنی امیہ کی وجہ سے. بہت نقصان پہنچایا ہے بنی امیہ نے اسلام کو، بہت نقصان پہنچایا. اس کے بعد بنی عباس نے بھی پہنچایا، ایسا نہیں، انہوں نے بھی اپنا کام کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے کہ کبھی بھی غلطی سے بھی باطل کا سپورٹ نہ ہو اس کی وجہ سے. کیونکہ بنی امیہ اگر حکومت پہ ان کے افراد اور گورنرز اور حکام تھے تو اسی لیے تھے کہ پبلک سپورٹ کر رہی تھی. پبلک سپورٹ کر رہی تھی. پبلک سپورٹ نہ کرتی تو ایک لمحے کے نہیں تھے. پبلک کی حماقت تھی، پبلک کی بیوقوفی تھی، پبلک کی جہالت تھی. سخت ترین حالات میں، کربلا کے بعد بھی سخت ترین حالات تھے 40 سال تک. اب آپ تصور کیجئے کہ ان برے حالات میں اہل حرم نے کس طریقے سے دین کو پہنچایا. حاکم شام کا زمانہ تو گزر چکا تھا نا، یزید کا زمانہ تھا. یزید ایک اوباش پاگل قسم کا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا. وہ کیا اس نے 3 سال کی حکومت میں 3 بڑے جرائم انجام دیے یزید نے. کیا اس نے؟ لیکن کمال شجاعت ہے امام سجاد اور امام جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ یزید کے سامنے جا کے یزید کو للکارا ہے. بس ایک مصیبت کی روایت کوفے سے متعلق اور زینب روایت میں ہے کہ ایک راوی ہے مسلم جساس، اس کا کام تھا چونا وغیرہ گچکاری پینٹ کرنا. یہ کہہ رہا تھا کہ دارالعمارہ میں کام چل رہا تھا اور ہم کو کام دیا گیا تھا، ہم دارالعمارہ میں کام کر رہے تھے. تبھی ایک طرف سے شور و غل اٹھا. مسلم جساس کی روایت، شور و غل اٹھا. ہم نے معلوم کیا کہ شور و غل کیسا ہے، کس طرح کا شور ہے. تو کسی نے آگے بتایا کہ کچھ لوگوں نے یزید کے خلاف نعوذ باللہ خروج کیا ہے، خارجی ہے. توہین ہے اہل بیت کی، خروج کیا ہے، خارجی ہے. یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے اور ان کے عورتوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. سب لوگ ان کے تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، چلو تماشا دیکھیں. مسلم کہتا ہے کہ ہم نے پوچھا کہ نام کیا ہے اس خارجی کا، نعوذ باللہ. تو سامنے والے نے بتایا کہ اس کا نام حسین بن علی ہے. یہ امام حسین کا چاہنے والا تھا. کہتا ہے کہ ہم فوراً ایک گوشے میں گئے، اتنے تماچے اپنے منہ پہ مارے کہ عنقریب تھا کہ ہم نابینا ہو جاتے. مولا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب آپ کو خارجی کہہ کے پہچنوایا جائے گا. جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے تو روایت میں ہے کہ کوفے کی عورتیں اپنے بالا خانے پہ گھروں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو دیکھا عجیب مسئلہ ہے اور عجیب منظر ہے کہ بچے بھوک و پیاس سے تڑپ رہے تھے. محسوس ہو رہا تھا بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. تو بجائے اس کے کہ کوئی لا کے اہل حرم کو کھانا اور پانی دیتا، لوگوں نے صدقے کے کھجور اور صدقے کی روٹیاں ان طرف اچھالنا شروع کر دی. جناب ام کلثوم نے فوراً کھجور اور روٹیوں کو لیا، کہا کوفے کی عورتوں، ہم آل رسول ہیں، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے. منع کر دیا کہ ہم صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ ہمارے اوپر حرام. ان حالات میں کوفے سے اہل حرم کو گزارا گیا، جس کوفے میں امام علی بعنوان خلیفہ رہ چکے ہیں، حاکم رہ چکے ہیں. اس کوفے سے جناب زینب، جناب ام کلثوم اہل حرم اس حالت میں گزری ہیں. اور بس ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام کی، جب یہ قافلہ دارالعمارہ میں پہنچا ہے، ابن زیاد کے سامنے پہنچا ہے،
ثانیہ زہرا نے گفتگو کی، خطبہ پیش کیا، پھر امام سجاد کی گفتگو ہوئی. روایت دونوں جگہ سے ہے، شام سے متعلق بھی ہے، کوفے سے. ہم کوفے کی پیش کر رہے ہیں. ابن زیاد کے سامنے ایک تشت پہ امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا. راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس ملعون کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی. جناب زینب کی بات سے اس کو بہت چوٹ پہنچی تھی، امام سجاد کی بات سے بہت چوٹ پہنچی تھی. کچھ جواب نہیں دے سکتا تھا، قتل کا حکم دے چکا تھا، نہیں کر پایا تھا قتل. اب وہ نہیں معلوم کہ اپنی کھسیاہٹ مٹا رہا تھا، غصہ نکال رہا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. عجیب جملے ہیں کہ جس کو نقل کرنے میں بھی عجیب سا محسوس ہوتا ہے. روایت میں ہے کہ اپنی اس چھڑی سے وہ کبھی امام کے ہونٹوں کی توہین کرتا، کبھی امام کے دانتوں کی توہین کرتا تھا. ایک ضعیف العمر صحابی رسول وہیں بیٹھے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اے ابن زیاد کیا غضب کرتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول ان لبوں کو بوسہ دیتے تھے. عظمت آل محمد کو بیان کرنے والے موجود تھے. کیا غضب کرتا ہے، رسول ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، تو کیا توہین کر رہا ہے. روایت میں ہے کہ صحابی رسول سے نہیں دیکھا گیا، دربار سے باہر چلے گئے. ابن زیاد نے کہا توہین کی صحابی رسول کی کہ اے بوڑھے تیری عقل خراب ہو چکی ہے، تو کیسی باتیں کرتا ہے. عزیزان محترم صرف اتنا سوچئے کہ ایک صحابی رسول امام حسین کی عظمت کو جانتے تھے، توہین برداشت نہیں کر سکے. ہائے بیٹے نے اپنے باپ کی توہین کو کیسے برداشت کیا ہوگا، بہن نے اپنے بھائی کی توہین کو کیسے برداشت کیا ہوگا، جس کے پاس حسین کی معرفت موجود تھی لیکن ہائے دین کے لیے صبر کیا، قربانی دی تاکہ دین کی تبلیغ ہو سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہرا و ابیہا و برلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.